ناظرین، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اول رحمہ جو حضور فرماتے ہیں وَأَوْسَطُ مغفرہ وآخر عتق من النار، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا رحمت کا ہے، پھر مغفرت کا، پھر عتق من النار؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول رحمہ واوسط مغفرہ وآخر عتق من النار، کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، اور تیسرا عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا۔ ناظرین، رمضان کا پورا مہینہ ہی باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، اور رمضان کی ہر رات ہی مبارک رات ہے، لیکن جو فضیلت رمضان مبارک میں جمعے کو حاصل ہے، جمعے کی رات کو حاصل ہے، اور جو فضیلت رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو حاصل ہے، اور جو فضیلت لیلۃ القدر کو حاصل ہے، اور جو فضیلت جو ہے لیلۃ الجائزہ چاند رات کو حاصل ہے، وہ فضیلت پورے سال میں ہمیں 12 مہینوں میں سے کسی رات اور کسی اوقات میں نہیں نظر آتی۔ ناظرین، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اول رحمہ جو حضور فرماتے ہیں وَأَوْسَطُ مغفرہ وآخر عتق من النار، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا رحمت کا ہے، پھر مغفرت کا، پھر عتق من النار؟ ناظرین، لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو متقی، پرہیزگار اور صالحین میں شامل ہوتے ہیں، نماز کی پابندی اور جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، جو محرمات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ان کے لیے ناظرین رمضان پہلے دن سے ہی رحمت ہے، اور وہ پہلے دن سے ہی رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کی جو جمعہ پڑھتے ہیں، دن میں کوئی 1-2 نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، اور وہ فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب غفلت ہو جاتی ہے تو پھر متوجہ ہوتے ہیں، تو پھر توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں دین پر چلنے کی، لیکن کبھی نہ کبھی کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، اور پابندی سے جو فرائض ہیں ان کو پورا نہیں کرتے۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے تو وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزے کی پابندی کرتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں، احکامات کی پابندی کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور پہلے دن سے تو جب 10 دن گزر جاتے ہیں تو اب جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو انہوں نے اول عشرے کے اندر اتنی محنت کر لی ہوتی ہے، اتنا اپنے رب کو راضی کر لیا ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ان کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، وہ بھی برکتیں سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، تیسری قسم وہ لوگ ہوتے ہیں جو پورا سال کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں کرتے، کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتے، اور فرائض کو بھی پورا نہیں کرتے، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچاتے، جو حقوق ان کے ذمہ ہیں ان کو بھی ادا نہیں کرتے۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ آیا، اب انہوں نے پہلے عشرے سے عبادت کرنا شروع کی، توبہ استغفار کی، اور عبادت کر رہے ہیں۔ دوسرا عشرہ آ گیا، خوب عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے وَعِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اب ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو 3 قسم کے لوگ ہو گئے مسلمانوں کے، اور اس میں گناہ گار بھی شامل ہو گئے۔ اب ایک چوتھی قسم بھی ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ جو ناظرین نہ
رمضان کا خیال ہی نہیں رکھتے، ان کو پڑی نہیں ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، روزے رکھنے ہیں اور عبادات کی پابندی کرنی ہے، اپنے حقوق کو ادا کرنا ہے، نہ یعنی پورا سال بھی بے فکر رہے، غافل رہے، رمضان شروع ہوا رمضان کے اندر بھی غافل رہے اور کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں کی، اور بس یعنی جیسے ایک انسان گناہگار انسان زندگی گزارتا ہے ویسے ہی زندگی گزارتے رہے اور رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو محروم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہم لا تجعل احد منا شقیا ولا محروما، اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو شقی اور محروم نہ فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محروم ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ادرک رمضان، کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت نہیں کی، اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی اللہ سے، تو یہ شخص سب سے بڑا محروم ہے، یہ شخص سب سے بڑا اللہ کی نگاہ میں گرا ہوا شخص ہے کہ رمضان بھی آ گیا اور اس نے پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم ان چوتھی قسم کے لوگوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے رحمت عطا فرمائے، پہلے دن سے ہی رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتقیاء صلحاء اولیاء کی صف میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ ناظرین، ایک اور قسم بھی ہوتی ہے، اور وہ قسم وہ ہوتی ہے جو پورا رمضان جن کو کچھ نہیں پڑی ہوتی، وہ صرف 27ویں شب کو آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور ان میں بھی کچھ لوگ صرف جاگتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے صرف نماز روزہ پڑھتے ہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ دو جو صرف جاگتے ہیں اور جو صرف سمجھتے ہیں کہ تاک رات صرف جاگنے کا نام ہے، لیلۃ القدر صرف جاگنے کا نام ہے، تو یہ بھی محروم ہیں، ان کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور جو شخص کچھ عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات غفور الرحیم ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس رات کی دعاؤں کو اور توبہ کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں امید ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان جو ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ کامل یقین ہے، پورا بھروسہ ہے، پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تو گناہگار سے گناہگار انسان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے، توبہ کی جائے۔ تو لہذا ناظرین، میں جو مخاطب کرنا چاہتا ہوں اس طبقے کو کرنا چاہتا ہوں کہ جو ویسے تو سارے ہی مخاطب ہیں، اور ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس گروپ میں آتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو طبقہ جو رمضان کی بھی قدر نہیں کرتا اور جو رمضان کے اندر بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنا بڑا کرم کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مغفرت کے دروازوں کو کھول دیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو کھول دیا ہو، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا ہو، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہو، اور شیاطین کو قید کر دیا ہو، اس کے باوجود بھی اور ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہو، ایک نفل فرض کے برابر کر دی ہو، اور ایک فرض جو ہے 70 فرضوں کے قدر ہو جائے، اور پھر بھی اگر ایک شخص مسلمان متوجہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو سوچنا ہے کہ وہ کہیں اس کے دل کے اوپر مہر تو نہیں لگ گئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کیا ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ کیا مہر تو نہیں لگ گئی، اور ان کے دلوں پہ کوئی پردہ تو نہیں ہے کہ حق اب وہ قبول نہیں کر پا رہے، حق جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، ہضم نہیں ہو رہا، کیوں؟ کہیں ان کا جو نظام ہضم ہے وہ کہیں خراب تو نہیں ہو چکا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ گناہ کر کر کے ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ تم سب کے سب گناہ گار ہو، خطا کار ہو۔ اب سارے گناہ گار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، لیکن کیا خطا کاروں میں بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ ہاں، بہتر وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے، جو توبہ کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے یا عبادی الذین اسرفوا۔ دیکھیں اللہ کتنی محبت سے، شفقت سے پیش آتا ہے کہ میرے بندے، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں کہ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جو گناہ گار ہیں، جو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو
اسرفوا علی انفسہم، کہ تم لوگوں نے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں لیکن شرط کیا ہے، وانیبوا الی ربکم، کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو متوجہ آپ کو اور مجھے ہونا ہوگا، واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اور اپنے آپ کو کامل سلنڈر کرنا ہوگا، سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ کا عذاب آ جائے، تو چھوٹے چھوٹے عذاب تو آپ دیکھ رہے تھے، انفرادی زندگیوں میں بھی آپ عذاب دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ اس کو جھٹکے دے رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جب تک ان کو جھٹکے نہ لگیں وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ جو صلحاء اولیاء ہوتے ہیں وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ جب پہ ہم پہ پریشانی آئے گی، نہیں، وہ ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور یہی رمضان کا مقصد ہے، یہی روزوں کا مقصد ہے کہ توجہ اللہ حاصل ہو جائے، تقوی حاصل ہو جائے۔ تو لہذا ناظرین، تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ تمہیں جو ہے وہ انیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے، یعنی پھر ایسا وقت نہ آئے کہ تم پر کوئی ایسا عذاب آ جائے کہ تمہاری مدد بھی نہ کی جائے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا ایک ایسے اندیکھے عذاب میں مبتلا ہے۔ دیکھیں طوفان آتا ہے نا، پتہ چل رہا ہوتا ہے بھئی تیز ہوا چل رہی ہے، اور بارش ہو رہی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی تیز بارش ہو رہی ہے، پانی کا، سمندر کا، سونامی آ گیا، زلزلہ آ گیا، زمین ہل رہی ہے، پہاڑ ہل رہے ہیں، آگ لگ گئی، دیکھیں ہوائیں تیز چل رہی ہیں، یہ سارے عذاب ہیں۔ بیماریاں آ گئی، طاعون پھیلتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ طاعون ہو گیا، لوگوں کے جسم خراب ہونا شروع ہو گئے، جذام پھیل گیا ہے، مختلف بیماریاں۔ لیکن یہ جو بیماری اس وقت اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں انسان چاہے آج آپ کتنی کانسپریسی تھیوریز نکال لیں کہ جی مین میڈ ڈیزیز ہے، اس کو جو ہے انگلینڈ کی لیبارٹریوں میں تیار کیا گیا، نہیں جی اس کو امریکن نے تیار کیا، نہیں جی یہ چائنیز نے بنایا ہے، یہ فلانا ہے، جو آپ کہنا ہے آپ کہہ لیں اس کو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس وائرس کو تو کسی نے دیکھا نہیں، وائرس نظر تو نہیں آتا نا، کسی نے دیکھا ہے؟ بخار ہوتا ہے ٹھیک ہو کے آ جاتے ہیں، دیکھیں نا کتنے لوگ، ہم بیمار ہوئے، بخار ہوا ٹھیک ہو کے آ گئے، بظاہر کوئی جسم کے اوپر کوئی نشانات ظاہر نہیں ہوئے، کوئی جسم گلا سڑا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ پوری دنیا کو اجتماعی طور پر پکڑ لیا۔ اور ان بطش ربک لشدید، جو اللہ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، یہ آج آپ اور میں مان لیں کہ اللہ کا جو قدرتی نظام ہے وہ اپنی حرکت کے اندر کامل طور پہ آ چکا ہے، وہ تو ہے حرکت میں، لیکن اب لوگوں کو، ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے، ہر ملک کو، ہر بندے کو، ہر مذہب والے کو، کسی کو نہیں چھوڑا، سارے جو ہے ان کو سب کو پکڑ لیا۔ آج جو ہے بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری تباہ و برباد ہو چکی، مختلف کاروبار ختم ہو چکے ہیں، لوگ دیوالیہ ہو چکے، کمپنیز دیوالیہ ہو چکی، یہ جو ٹورزم انڈسٹری ہے ختم، ہوٹل انڈسٹری، 5 اسٹار ہوٹل، یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کئی سال تک جو ہے وہ اپنے نقصان کو پورا کرنا پڑے گا۔ جو سروائیو کر جاتے ہیں، جو سروائیو نہیں کریں گے وہ ختم۔ اب آپ دیکھیں میں آتا ہوں A406 سے آ رہا ہوں، وہاں پہ 2-3 شو روم ہیں گاڑیوں کے، اور ایک شروع میں ہینگر لینڈ سے جیسے آپ A406 پہ چڑھتے ہیں، آپ کے الفیڈ آنے کے لیے رائٹ سائڈ پہ ایک شو روم ہے، بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، سب پہ ڈسٹ چڑھی ہوئی ہے، برا حال ہے، اور جو ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے گوسٹ ٹاؤن میں آپ آ گئے ہیں، ویرانے میں، آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ تمہاری حقیقت ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ بھی اللہ کا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کے اندر کوئی اللہ کی بہتری ہوتی ہے، کہ یہ کرونا وائرس جو آیا، یہ گلوبل کووڈ-19 پینڈیمک جو پھیلا ہے، یہ اس کے اندر کچھ عرصہ جو ہے رمضان کا آ گیا، جیسے ابھی ہم رمضان کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ ہونے کا موقع دیا۔ میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا،
دیکھیں میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، کیونکہ اس پوری عالم اسلام کو اور پوری جو مملکت اسلامیہ ہے اس کو جو آگ لگی ہے وہ گھر کے چراغ سے لگی ہے. کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو پہلا مخاطب اور اولین مخاطب تو آپ ہیں، ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت کیا کہ دیکھو رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ. ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اللہ کی طرف لوٹو اور اس سے راضی ہو، وہ تم سے راضی ہو جائے گا. لیکن وہ کس کو کہا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کو کہا. تو لہذا ہم سب کو لوٹنا پڑے گا. جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے ناظرین اس وقت تک ہمارا جو ہے وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب آئے بغتتاً، اچانک آئے، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تم سو اٹھو ہی نہ، اور جو ہے ہم جو ہے وہ ہمیں شعور ہی نہ ہو. تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک قسم ہی ہے نا، پتہ ہی نہیں چل رہا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا مقاصد ہیں، اور بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. ہر آدمی اپنا ایک تھیوری پیش کر رہا ہے کہ جی یہ ہو جائے گا، یہ ہے، اس کی سازش ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے. پوری دنیا کو کنٹرول کرنی چاہتی ہیں کچھ قوتیں، یہ کرنا چاہتی ہیں، وہ کرنا چاہتی ہیں. تو یہ تو جس وقت سے ناظرین دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم کیا ہے. حق اور باطل کی جنگ تو جاری ہے، اور جو ہے وہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اے نبی آپ کہہ دیجئے حق آ کر رہے گا. اللہ نے فرما دیا قل جاء الحق وزہق الباطل، باطل نے جانا ہی جانا ہے، اس کو ختم ہونا ہی ہونا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو آیا ہی ختم ہونے کے لیے ہے. دیکھیں کہ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا بلیو ہے کہ باطل جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیں گے. جیسے دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے کہ جی دجالی نظام ہے، اور جو ہے وہ بنا کے جی اب وہ مسیح آ گیا ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے، یہ سارا پلان اس کے لیے کیا گیا ہے. تو مسیح بھی جب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر مہدی کو بھی تو بھیجیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو نازل فرمائیں گے. تو پھر جو وہ مسیح کا حال ہوگا تو وہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن کامیاب وہ شخص ہوگا اور کامرانی اس کو ملے گی ناظرین جو حق کو پکڑ کے رکھے گا. حق جو ہے وہ ایک حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ شریعت پر، اسلام پر، حق پر چلنا ایسا ہوگا جیسے اپنے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا. تو کیا آج ہم اپنے ہاتھ پہ انگارہ رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ تھوڑی سی پریشانی آئے، تھوڑی سی مشکل آئے، مصیبت آئے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ اسلام کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، اور جو ہے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو لہذا اب یہ تو وہی ایک گروپ ہوگا، ایک مخصوص طبقہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوں گے، اور جو حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کسی چیز کی فکر نہیں کریں گے. تو لہذا اب یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اب یہ دن ہے ناظرین. اب آپ نے، میں نے سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہم نے کرنا کیا ہے آگے زندگی میں، ہماری زندگی کا رخ کیسا ہونا چاہیے. جس دوڑ میں ہم دوڑ رہے تھے، جس ریس میں ہم شامل تھے، کیا اسی ریس کو دوبارہ شروع کرنا ہے؟ یعنی جہاں سے ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کرنا ہے، یا سوچنا ہے کہ اس ریس میں ہم نے بھاگنا بھی ہے نہیں بھاگنا؟ کیا اس ریس، اس دوڑ کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون سی میراتھن ہے؟ یہ کون سی میراتھن ہے جو ختم ہی نہیں ہوگی؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس میراتھن میں شامل ہو گئے ہیں جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. تو آپ کو، مجھے، دنیا دوبارہ سے آہستہ آہستہ معمول پہ آئے گی. تو جب دنیا دوبارہ معمول پہ آ رہی ہے تو ہم نے اور آپ نے، ہم سب نے سوچنا ہے، میں نے سوچنا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ کیا غلطیاں ہم سے ہوئیں، کیا اس دنیا میں ہم نے اس دنیا کے اندر کنٹریبیوشن کیا، اس دنیا کو ہم نے کیا بنایا، اور دنیا کی بڑی طاقتوں نے کیا کیا، اور مسلمانوں نے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا. دیکھیں ہم باطل کو تو للکارتے ہیں، کیا ہم نے اس بات کو سمجھا کہ ہم حق پہ ہیں، اور حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس حق کو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے؟ کیا ہم نے
اس اندھیری دنیا کو چراغ دکھانے کی کوشش کی یا ہم بھی اسی اندھیرے میں شامل ہو گئے؟ ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری، ہماری رسپانسبلٹی تو اس اندھیرے میں، تاریکی کے اندر اپنے دیے کو روشن کرنا تھا، اپنے حصے کے دیے کو جلانا تھا۔ ہم نے تو اپنا کردار ادا نہیں کیا، ہم بھی اسی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ مسلمان بھی جو ہے وہ اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ آپ دیکھ لیں آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ممالک ہیں، خاص طور پہ یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، یا مسلمان پیسے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے سرمایہ دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اختیار دی ہے، قوت دی ہے، آپ ان کا طرز زندگی دیکھیں، آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں، آپ ان کی سوچ کو دیکھیں۔ آج جو ہے وہ مسلمان کی سوچ ایک کافر کی سوچ سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ ہم صرف اس لیے اس کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابھی تک مسلمان کہہ رہا ہے اور وہ اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ آج کیا یہ جو لبرلزم اور سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، کیا وہ ایتھیزم کے قریب نہیں ہے؟ کیا وہ سارے جو ہے وہ دہریے نہیں ہیں؟ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، ٹویٹر پہ جائیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ مسلمان کس طریقے سے جو ہے اسلام کے اوپر تبرہ کرتا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے ٹارگٹ کرتا ہے۔ مسلمان نام اس کا عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ تو ایسے لوگ، ان کو اللہ کہتا ہے کہ یہ منافق ہیں۔ منافق کیوں؟ منافق وہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک آدمی نا نان بلیورز ہے، وہ کافر ہے، اس نے ڈکلیئر کیا ہے میں کافر ہوں، کہ بھائی میں یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں، میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، جو بھی ہے وہ کہتا ہے کھلم کھلا کہ جی میں سکھ ہوں، میں ہندو ہوں، میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کو حق ہے، کم سے کم اس نے اپنے بلیف کو ڈکلیئر تو کر دیا۔ لیکن ہم مسلمان جو کہتے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا یہ جو منافقین کا جو ٹولہ ہے، جس اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں شدید وعیدیں بیان کی ہیں، وہ اس لیے بیان کیے ہیں کیونکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ اسلام کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے تھے، اور آج یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور جو ہے پھر کیا ہے کہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں اہل اسلام کے اندر۔ تو لہذا ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ یہ رمضان کا مہینہ آخری عشرہ ہے، اور معتکفین اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ہماری بہنیں اعتکاف میں بیٹھی ہیں، اور ان سب سے گزارش کرنی ہوگی کہ بھئی دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہو، اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے اس امت کے اوپر، ہم سب کے اوپر۔ ہم سب کو توبہ کرنی ہوگی۔ جب تک کہ ہم توبہ نہیں کریں گے ناظرین، اس وقت تک معاملات بننے والے نہیں ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ میری توبہ ہے، میری توبہ نہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے تھے اس زندگی سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اللہ کی رضا والی زندگی کو اختیار کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے کردار کو بہتر کرنا ہوگا، اپنی ہر چیز کو، گفتار کو بہتر کرنا ہوگا۔ صرف لباس کو بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی جبہ پہن لیا، ٹوپی پہن لی، داڑھی پہن لی تو بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا آدمی، اندر سے جو ہے وہ اس کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، اخلاق اچھے ٹھیک نہیں ہے اور بدکردار آدمی ہے۔ اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اندر سے۔ جب تک اندر سے اپنے آپ کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال کو بھی جانتا۔ اللہ تو ظاہر نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔